السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم گل لالہ 5ویں جماعت کی کتاب ہے اردو کی، اس کا سبق نمبر 15 کرکٹ نامہ، اس کی الفاظ معنی اور تشریح پڑھیں گے۔ اس کے مشکل الفاظ ہیں: بازی، مقابلہ یا کھیل، دل دادا، شوقین، فطرت، طبیعت، مزاج، کمزور، طاقت کم ہونا، آن بان، شان و شوکت، شامت، مصیبت۔ شعر نمبر 1۔ بات محلے میں یہ پھیلی، ایک دن ہم نے کرکٹ کھیلی۔ یہ شعر سائمہ کامران کی نظم کرکٹ نامہ سے لیا گیا ہے۔ یہ کرکٹ کے شوقین بچے کا واقعہ ہے۔ وہ بچہ کرکٹ کھیلنے گیا تو سارے محلے میں یہ بات پھیل گئی، کیونکہ یہ غیر معمولی واقعہ تھا۔ شعر نمبر 2 ہے: نظر تھی اپنی کچھ کمزور، چلتا نہ تھا دل پر زور۔ اس کرکٹ کے شوقین بچے کی نظر تو کمزور تھی، مگر اس کے شوق کو قابو کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا وہ کرکٹ کھیلنے گیا۔ شعر نمبر 3 ہے: گو فطرت کے سادہ تھے، شہرت کے دل دادا تھے۔ اگرچہ ان کی طبیعت تو فطرت سادہ تھی، لیکن دل چاہتا تھا کہ وہ کرکٹ کے میدان میں بہت مشہور ہوں، ان کے خاندان کے لوگ اور دوست احباب ان کو اچھے کرکٹر کے طور پر جانیں۔ شعر نمبر 4 ہے: گیند اور بلہ ساتھ لیے، دل میں کچھ جذبات لیے۔ کرکٹ کے لیے جاتے ہوئے ان کے ساتھ گیند اور بلہ بھی تھا، اور دل میں شہرت اور کامیابی کے متعلق بہت سے جذبات بھی تھے۔ شعر نمبر 5: پہنچے ہم کرکٹ میدان، سارے دوست ہوئے حیران۔ جب ہم میدان میں کرکٹ کھیلنے پہنچے تو ہمارے سب دوست ہماری اس غیر متوقع آمد سے حیران ہو گئے۔ ہم نے ان کو سمجھایا، مقصد اپنا بتلایا۔ ہم نے سب دوستوں کو اپنا کرکٹ کھیلنے اور مشہور ہونے کا مقصد سمجھایا تو وہ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ قومی ہیرو بننا ہے، ہم کو بھی کچھ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ہم کرکٹ کے میدان میں کچھ کر کے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ملک و قوم کا ہیرو بننا ہے۔ شعر نمبر 8 ہے: آخر دوست ہوئے راضی، اپنے ہاتھ لگی بازی۔ ہمارے اصرار سے ہمارے دوست ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے، یوں ہم نے شہرت کی پہلی سیڑھی طے کر لی۔ شعر نمبر 9: وکٹ پہ آئے شان سے ہم، پوری آن اور بان سے ہم۔ اب ہم بلہ لے کر وکٹ پر آئے، بہت شان و شوکت سے ہم نے اپنے آپ کو قومی ہیرو سمجھتے ہوئے چوکے چھکے لگانے اور کمال کر دینے کے خیال سے اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ بالر نے جو گیند کرائی، اپنی جیسے شامت آئی۔ اب بالر نے گیند کرائی تو ہماری شامت آ گئی، چونکہ ہم پہلے کھیلے نہ تھے، گیند کو ہینڈل نہ کر سکے۔ پھر کیا ہوا؟ چشمہ گر کے ٹوٹ گیا، بلہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہم چونکہ گیند کو سنبھال نہ سکے تھے، اپنا توازن بگڑا تو ہمارا چشمہ نیچے گر کے ٹوٹ گیا اور بلہ بھی چھوٹ گیا۔ سیدھی ناک پہ گیند لگی، حالت اپنی ہوئی بری۔ گیند ہمارے ناک پہ لگ گئی تھی اور درد سے ہماری حالت بری ہو گئی تھی۔ شعر نمبر 13: سارے ساتھی دوڑے آئے، سن کے اپنی ہائے وائے۔ ہم نے درد سے جب ہائے ہائے مچائی تو ہمارے سارے ساتھی بہت پریشان ہوئے، فوراً ہماری مدد کو دوڑے آئے۔ شعر نمبر 14 ہے: اب تھا ظاہر ڈھول کا بول، پھول کے ناک ہوئی تھی گول۔ اب ہماری تمام مہارت اور شیخی کا بھرم ٹوٹ چکا تھا، ہر کوئی جان چکا تھا کہ ہمیں بلہ چلانا نہیں آتا، ناک بھی گیند کی چوٹ سے سوج گئی تھی۔ پھر بھی ہار نہ مانی ہے، دل میں اب یہ ٹھانی ہے، ہمارا شوق ہماری حالت سے زیادہ شدید ہے، اس بری حالت کے باوجود ہم نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ شعر نمبر 16 ہے: کرکٹ کھیلنے جائیں گے، پہلے ہیلمٹ لائیں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کرکٹ تو ضرور کھیلیں گے، لیکن اگلی بار پہلے ہم ہیلمٹ لے کر آئیں گے، پھر کرکٹ کھیلیں گے۔ اس کی ایکسرسائز بھی آپ کو انشاءاللہ جلد مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔